السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ویڈیو میں لے کے حاضر ہوا۔ تو پچھلی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے بارے میں، آزاد ویزا کے بارے میں۔ تو آج کی جو ویڈیو کا مقصد ہے وہ ہے انویسٹر ویزا، یا جسے لوگ پارٹنر کا ویزا بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں گولڈن ویزا کی ایک ویڈیو بناؤں گا۔ تو جو انویسٹر ویزا ہے، جسے عام لفظوں میں پارٹنر ویزا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ بزنس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس 51% آپ کسی بھی عربی کو ساتھ شیئر دیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ 51% کے ہوتے ہیں، جس میں اس کے اتنے اختیارات نہیں ہوتے، پر اوورآل آپ کو اس میں کسی نہ کسی عربی کو ضرور اس میں شامل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ بزنس یہاں نہیں کر سکتے۔ تو جو پارٹنر ویزا ہے اس کا یہ سین ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بزنس میں پارٹنر ہوتے ہیں تو ایک کمپنی کے طور پہ آپ کم از کم 3 پارٹنر ویزے ایشو کر سکتے ہیں۔ تو جو پارٹنر ویزا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کو اس لیے بھی انویسٹر ویزا بولتے ہیں کہ آپ اس بزنس میں اس کے پارٹنر ہیں۔ تو کافی سارے لوگ کمپنی بنا کے پہلے مینیجر کے ویزے بیچتے ہیں، پھر لوکل ویزے بیچتے ہیں، پھر نیچے جو جتنے بھی ویزے ہوتے ہیں بیچتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ پارٹنر کے ویزے بیچ دیتے ہیں۔ تو پارٹنر کے ویزے کا جو ٹو بی آنسٹ جو مجھے جتنا محسوس ہوتا ہے، جو پارٹنر کا ویزا ہے اس کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات، میرے قریب اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جو اس کے فائدے ہیں، فائدے اس کا یہ ہے کہ آپ کو انویسٹر ویزا مل جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑا سا ویزا سیٹس آپ کا اچھا ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، تو اس کا ایک یہ فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے کہ اس کے بارے میں افواہ ہے۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہوں۔ جو افواہ ہے، جس چیز میں دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جو انویسٹر ویزا ہے اس کا یہ سین ہوتا ہے کہ جی آپ کو مختلف کنٹریز کا زیادہ ایکسیس مل جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ سب جو ہے نا افواہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویزا آپ کا چاہے امپلائمنٹ ویزا ہو، مثال کے طور پر مینیجر کا کوئی بھی ریکروٹمنٹ ویزا ہو، آزاد ویزا ہو، یا آپ کا انویسٹر ویزا ہو، آپ کا جتنا بھی اس کا جو انٹری ہے آپ کو وہ سیم ملتی ہے مختلف کنٹریز کی۔ کوئی بھی آپ کا انٹری انویسٹر ویزے کی زیادہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹر ویزے کا جو سب سے بڑا نقصان میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بزنس میں آپ پارٹنر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو چاہیے ہوتا ہے ویزا دبئی میں آنے کے لیے، آپ لوگ تو لے لیتے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ آفیشیلی دیکھیں، دبئی میں اگر آپ آتے ہیں آپ آفیشیلی اس کے پارٹنر ہیں، تو اس کا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کمپنیز کے نام پہ لون لے لیتے ہیں، کافی سارے جو ہے نا پیسے لے لیتے ہیں، پھر کریڈٹ کارڈز میں لے لیتے ہیں، اور کمپنی کے نام پہ لون لے لیتے ہیں، ہاؤسنگ لون لے لیتے ہیں، بہت سارے لون لے لیتے ہیں۔ تو آپ اس میں پارٹنر ہیں، تو پارٹنر ویزے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ اس میں پارٹنر ہیں، تو اگر وہ چلا جاتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر کیس کرے گی، ٹھیک ہے، بینک آپ سے پیسے مانگے گا۔ آپ بولو گے یار میں نے تو لیے نہیں ہیں، اس نے لیے ہیں، تو بینک اور گورنمنٹ وہ اس چیزوں کو نہیں مانتا۔ دیکھیں آپ آفیشیلی پارٹنر تو ہیں اس کمپنی کے، تو سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگوں کو جو ہے نا نقصان ان کا لون دیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پھر بعد میں لون دیتے رہتے ہیں لوگوں کو کسی اور کا۔ تو میرے اپنے ہی کزن ہیں، انہوں نے بھی 60,000 درہم کسی اور کا پے کیا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے صرف یہ ہے کہ انہوں نے انویسٹر ویزا لیا ہوا تھا اور اس بندے نے لون لیا ہوا تھا، اور اس نے لون نہیں دیا، جس وجہ سے میرے دوست کو لون پے کرنا پڑا۔ تو یہ بہت بڑی ریزن ہے۔ تو اس لیے پارٹنر کا ویزا لینے سے گریز کریں، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، جو پارٹنر کا ویزا ہے اس کا دوسرا سب سے بڑا نقصان ہے پارٹنر کے ویزے کا اکاؤنٹ نہیں بنتا۔ جی یہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے۔ آپ سوچ کے حیران ہوں گے کہ ایک پارٹنر کا ویزا، اس کا اکاؤنٹ کیسے نہیں بنے گا، اتنے پیسے میں انویسٹ کرے گا۔ دیکھیں آپ آفیشیلی کسی بھی کام میں آپ پارٹنرشپ لے رہے ہیں، آپ پارٹنر ویزا لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز میں پارٹنرشپ لے لی ہے، اس بزنس میں۔ تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا، گورنمنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ اس بزنس کے نام کا ہوگا، آپ کا پرسنل اکاؤنٹ نہیں بن سکتا۔ دیکھیں جی آپ انویسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، آپ کو پرسنل اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے ہی بزنس میں یا مینیجر ہوں گے یا اس میں کچھ بھی ہوں گے، کوئی بھی آپ کا اسٹیٹس ہوگا، آپ کی سیلری ہوگی، پھر آپ وہ جو سیلری آپ ہوگا اس سیلری کی بیس پہ آپ کا اکاؤنٹ تو بن سکتا ہے، بٹ آپ کا جو ہے نا پارٹنر ویزے پہ اکاؤنٹ نہیں بن سکتا۔ یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے، آپ کا کریڈٹ کارڈ نہیں بن سکتا، اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اکاؤنٹ کے لیے کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو پارٹنر ویزا لیتے ہوئے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ پارٹنر ویزے کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ خود بزنس کر رہے ہیں، کسی کو پارٹنرشپ دے رہے ہیں تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اگر کچھ لوگ یہاں آنے کے لیے، صرف دبئی آنے کے لیے، ہاں پارٹنر ویزے کا ایک فائدہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ جو امپلائمنٹ ویزا ہوتا ہے یا جو جسے ہم آزاد ویزا بولتے ہیں، فری لانسر ویزا،
وہ ہوتا ہے 2 سال کا. جو پارٹنر ویزا ہوتا ہے وہ ہے 3 سال کا. جو گولڈن ویزا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 سال کا. اب نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں گولڈن ویزا کی بناؤں گا. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں کویشچن کوئی کیوریز ہیں تو آپ کمنٹ کیجیے, تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ پارٹنر ویزے میں اگر کوئی چیزیں میرے سے رہ گئی ہوں تو لازمی میں آپ کو بتاؤں گا. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو دوبارہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ کر سکتے ہیں. اور میرا انسٹاگرام ہے SK ٹریولنگ کے نام سے, آپ مجھے وہاں پہ انسٹاگرام میں میسج کر سکتے ہیں. اگین پھر ایک اور غلط فہمی جو لوگوں کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس انویسٹر ویزا ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے جس بزنس کا ویزا لیا ہے آپ صرف وہی بزنس کر سکتے ہیں. ہاں آپ ایسے بزنس ضرور کر سکتے ہیں جو کہ آپ رجسٹرڈ نہیں کراتے. بہت سارے بزنس ہیں جن کو رجسٹرڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یا آپ کسی سے پہلے سے ایک شاپ خرید لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں جو پہلے سے رجسٹرڈ تھی اس کے نام پہ چل رہی ہے اور آپ نے اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کی ہے. کیونکہ اب آپ اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کریں گے تو پھر آپ کے لیے بہت کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کو پھر ساری وہ ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑے گا. ویسے بائی دا وے میں اس وقت ہوں ایمبرٹس مال میں اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنے گھر جا رہا ہوں. تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں کسی ایک اور روز نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تو میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. اور ملتے ہیں. اللہ حافظ.